بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تایا جان کا گھر اس وقت رونق سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف برق کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور سارے گھر میں مہندی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ زرق برق لباس میں لڑکیاں تیار بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ لان میں مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ مہندی کے تھیم کے مطابق پیلی اور سبز رنگ کی سجاوٹ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گیندے کے پھول سارے گھر کو خوشنما بنا رہے تھے اور میں اس وقت مہندی کے تھال سجانے میں مصروف تھی۔ تایا کے بیٹے ارسل کی شادی تھی اور آج مہندی کا فنکشن تھا۔ میں نے مہندی کی مناسبت سے ہی اورنج اور شاکنگ پنک لہنگا پہنا ہوا تھا۔ بالوں میں موتیا کے گجرے، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ میں جو پہلے ہی خوبصورت تھی، اس تھوڑے سے ہی ہار سنگھار سے میرا حسن دو آتشہ ہو چکا تھا۔ میں اس وقت مہندی کے تھال سجانے میں مصروف تھی، کیونکہ کچھ دیر میں ہی مہندی کا فنکشن باقاعدہ شروع ہو جانا تھا۔ تائی جان کی آواز سنائی دی، وہ مجھے ہی بلا رہی تھی۔ ارے سونیا، ادھر آؤ بیٹا، جلدی سے یہ گجرے سب لڑکیوں میں تقسیم کر دو۔ تائی جان نے مجھے کہا تو میں نے سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں میں گجرے ڈالے اور باقی ایک ایک گجرا سب لڑکیوں کو دے دیا۔ مہندی کے تھال اٹھائے میں باقی کزن اور سہیلیوں کے ہمراہ لان کی طرف بڑھی۔ موم بتیوں کی روشنی اس وقت کچھ اور ہی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ لان میں اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے اور اسٹیج پر اس وقت کچھ کزنز فوٹوگرافی کا شوق پورا کر رہے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے کہ نہ جانے مجھے کیا ہوا، ایک دم میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ایسے لگا جیسے میں یہاں پر موجود ہی نہیں ہوں، اور پھر میں ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میرا نام سونیا ہے، میں اپنے تایا تائی کے ساتھ ہی ان کے گھر پر رہتی ہوں۔ میرے ابو کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا، تو اماں مجھے لے کر ماموں کے گھر چلی گئی، کیونکہ وہ یہاں پر ابا کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں پر ہر کونے سے ابا کی یاد لپٹی ہوئی تھی اور اماں کے لیے اس طرح وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ نانی نے بھی اماں کو یہاں پر اکیلا نہیں رہنے دیا، اور یوں اماں کی عدت پوری ہوتے ہی میں اور اماں اپنا سامان اٹھا کر ماموں کے گھر چلے گئے۔ میری عمر اس وقت صرف 4 سال تھی۔ کچھ عرصہ ہی وہاں پر گزرا کہ مامی کو میرا اور امی کا وجود دکھنے لگا۔ وہ آتے جاتے ہم پر طنز کرتی، باتوں باتوں میں ہمیں خرچہ جتاتی، مہنگائی کا رونا روتی، یہاں تک کہ مجھے کھانے پینے کو نہیں دیتی۔ میں اگر کچھ کھانے کو مانگ لیتی تو اتنی بری طرح گھورتی کہ میں دوبارہ اس چیز کی طلب بھی نہ کرتی۔ اماں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور وہ خون کے آنسو پینے پر مجبور تھیں۔ ماموں سے کس منہ سے شکایت کرتی، کیونکہ ماموں تو پہلے ہی اماں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہیں پر اپنے گھر پر رہتی، تمہارا وہاں پر حق تھا۔ لیکن اماں تو نانی کے مجبور کرنے پر آ گئی تھی، اور اب نانی بھی اماں سے یہی کہتی تھیں کہ تم واپس چلی جاؤ، یہاں پر تمہارا کوئی نہیں۔ لیکن اماں کس منہ سے واپس آتی، کیا بتاتی کہ ان کے اپنے بھائی نے انہیں اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اماں دل میں کڑتی رہتی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے، میری عمر 6 سال کی ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں کڑنا اماں کی جان لے گیا۔ اندر ہی اندر نہ جانے ابا کا دکھ کھا گیا یا مامی کا رویہ۔ اماں ایک رات ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئیں۔ ابا پہلے چلا گیا اور اب اماں بھی چلی گئی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ ماموں اب مجھے بہت پیار جتاتے تھے، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اماں کی فوتگی پر تایا تائی بھی آئے تھے، میں نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماموں اور نانی نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی اور تایا تائی کے ساتھ آ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میں دوبارہ پلٹ کر نانی کے پاس نہیں گئی۔ کبھی کبھار سال 6 مہینے میں نانی مجھ سے ملنے آ جاتی ہیں، لیکن میرا اس گھر میں جانے کا دل ہی نہیں کرتا جس میں میری ماں نے اتنے مشکل بھرے دن گزارے تھے۔ تایا کا گھر بہت بڑا تھا، آگے لان بنا ہوا تھا، جبکہ پیچھے ترتیب سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اچھے وقت میں یہ گھر دادا نے بنوایا تھا اور وراثتی طور پر ابا اور تایا کا ہی تھا، لیکن ابا کے انتقال کے باعث اب تایا ہی ہر چیز کے مالک اور مختار تھے، تو اب یہ انہی پر منحصر کرتا تھا کہ وہ مجھے حصہ دیتے یا نہیں۔ لیکن مجھے اس چیز کا لالچ نہیں تھا، میں تو تایا اور تائی کی محبت میں یہاں پر رہ رہی تھی، اور کچھ میں نانی اور ماموں سے باغی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ بچپن سے ہی مجھے اکیلے پن کی عادت پڑ گئی تھی۔ تایا تائی نے مجھے بہت بلانے کی کوشش کرتے، لیکن میں زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی۔ وہاں پر میں اپنی اس خیالی دنیا میں مگن رہتی۔
مجھے ایسا لگتا جیسے میرے ارد گرد کچھ کردار پھر رہے ہیں. میں ان کی مدد سے کہانیاں بناتی، لکھتی، مٹاتی، ان سے باتیں کرتی. میری ایک الگ دنیا بن چکی تھی اور میں کبھی اس دنیا سے باہر نکلی ہی نہیں تھی. یوں تو کہنے کو مجھے یہاں پر سب کچھ میسر تھا، لیکن پھر بھی میرے اندر ایک کمی کا احساس رہتا تھا. میں اکثر لان میں آ کر بیٹھ جاتی، وہاں پر ان کے لان کے مختلف پینٹنگز بناتی رہتی. مجھے اسکیچنگ کا شوق تھا، پینٹنگ کا شوق تھا. ڈرائنگ میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا، اسی لیے میں تایا سے اکثر اپنے شوق کی تسکین کے لیے چیزیں منگواتی رہتی. میرے پاس بہت سے کینوس تھے، رنگ تھے اور اسکیچنگ بکس تھے. میں ان سب کے اوپر اپنے شوق کی تسکین کرتی رہتی. تایا کے 3 ہی بیٹے تھے اور تینوں ہی مجھ سے بڑے اور سمجھدار تھے. وہ تینوں بہت پڑھے لکھے اور قابل تھے، جبکہ ان کے برعکس میں اتنا نہیں پڑھ سکی، لیکن وہ تینوں بہت قابل تھے. میں گو کہ ان کی کزن تھی، لیکن میری ان کے ساتھ اتنی دوستی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور میں زیادہ تر اپنی پینٹنگ کرتی رہتی یا کمرے میں بند رہتی. تایا کے گھر آئے ہوئے مجھے 6 سال ہو چکے تھے اور یہاں پر میری کسی سے کوئی خاص دوستی نہیں تھی. تائی اکثر مجھے اپنے پاس بلا کر میرے بالوں میں کنگھی کرتی، مجھے اچھے اچھے کپڑے بنوا کر دیتی، مجھے اکثر اپنے ساتھ باہر بھی لے جاتی. لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں اب زیادہ تر گمسم ہی رہتی، اتنی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی. کھانے کی فرمائش بھی بہت کم کرتی، حالانکہ تائی مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ تمہیں کیا پسند ہے، آج وہی بنے گا، لیکن میں ان کی شکل دیکھتی رہتی. تایا کی محبت، تائی کا خلوص مجھے اچھا تو لگتا تھا، لیکن میں کیا کرتی، مجھے اپنے اماں ابا نہیں بھولتے تھے. تائی کی ایک ملازمہ تھی جو ان کی ہر وقت مدد کے لیے گھر پر رہتی تھی. اس کا نام مقدس تھا. وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی تھی، وہ میرے سارے کام کرتی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. اس کے ساتھ میں پھر بھی باتیں کر لیتی. مقدس گو کہ مجھ سے بڑی تھی، لیکن میری اس کے ساتھ دوستی تھی. مقدس میں کچھ عجیب سا مجھے محسوس ہوتا تھا. وہ اکثر مجھے اپنے گاؤں کے قصے سناتی. گاؤں کے عجیب و غریب قصے سن کر میں حیران ہوتی. مقدس اکثر مجھ سے کسی نہ کسی جن زادے یا جنات کی کہانیوں کا ذکر کرتی رہتی. ایک دن مقدس کہنے لگی کہ بی بی اگر آپ چاہو تو آپ کو ہر خوشی ملے، آپ جو چاہو آپ کو وہ ملے. مقدس کی بات پر میں نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہا کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگی بی بی کنواری لڑکی پر تو جنات بہت عاشق ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جن کنواری لڑکیوں میں 3 باتیں ہوں، جنات ان کے اوپر دولت نچھاور کر دیتے ہیں. مقدس کی بات سن کر میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی 3 باتیں ہیں؟ تو مقدس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیا. تاہم میں نے مقدس سے کوئی بات نہیں کی. میں اپنی چیزیں اٹھا کر باہر لان میں آ گئی اور بیٹھ کر اسکیچ بنانے لگی. سامنے کے درخت پر میری نظر تھی اور میں اسی کی اسکیچنگ کر رہی تھی کہ اتنے میں تایا باہر سے چلے آئے. انہوں نے جو یوں مجھے لان میں بیٹھے دیکھا تو میرے پاس ہی چلے آئے. محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، پوچھنے لگے بیٹا کیسی ہو؟ میں نے تایا کو سلام کیا، ان کا حال چال دریافت کیا. تایا بڑے شوق سے میری پینٹنگ اور اسکیچز دیکھنے لگے. کہنے لگے تم نے بہت اچھے بنائے ہیں، مجھے تو امید نہیں تھی کہ میری بیٹی اتنی اچھی آرٹسٹ ہے. لیکن پھر ایک دم تایا تصویریں دیکھتے دیکھتے چونک اٹھے اور پھر انہوں نے سارے اسکیچز دیکھے. کبھی مجھے دیکھتے، کبھی سامنے موجود درخت کو دیکھتے اور کبھی اسکیچ کو دیکھتے. مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ تایا اس طرح کیوں کر رہے تھے. اس میں کچھ ایسا تھا جو تایا کو چونکا رہا تھا. لیکن بہرحال وہ سب تصویریں دیکھ کر تایا نے کہا کہ تم نے اس درخت کی تصویر بنائی ہے؟ میں نے کہا جی. ایک جگہ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا ادھر دیکھیں، سامنے ہی تو بیٹھا ہوا ہے. تایا کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. وہ کہنے لگے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، درخت خالی ہے. لیکن میں نے تایا سے کہا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، شاید آپ نے اینک نہیں لگائی، وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے. لیکن تایا انتہائی خوف زدہ پریشان ہوتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر مجھے اندر چلنے کے لیے کہا. تایا کچھ پرسوچ نگاہوں سے بار بار اس طرف دیکھ رہے تھے. اندر آ کر تایا نے کوئی بات نہیں کی، مجھے کمرے میں جانے کا کہہ دیا اور خود تائی کے پاس چلے آئے. نہ جانے تائی کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی
کیونکہ اگلے دن تائی نے بھی مجھے لان میں جانے سے منع کر دیا۔ تائی نے بھی میری اسکیچ بک منگوا کر دیکھی اور پھر ان کو بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہاں پر کچھ ایسا ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تایا اور تائی آخر پریشان کیوں ہو گئے تھے، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ روز باتیں کرتا تھا، روز مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ میں جب بھی لان میں بیٹھتی اسی وقت میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، لیکن تایا اور تائی کو میں یہ بات سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ میرا دوست ہے اور میرا خیر خواہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری اور اس کی دوستی کا آغاز کیسے ہوا تھا، لیکن جب میں تایا تائی کے گھر آئی اور بہت اداس رہتی تھی، اماں کی اچانک موت اور ماموں اور نانی کے رویے نے مجھے عجیب سی خود ترسی اور احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں تایا تائی کو بھی سمجھ نہیں سکی تھی، ان کی محبت بھی مجھے اصلی نہیں لگتی تھی، تو میں لان میں آ کر بیٹھ جاتی اور رونے لگتی، اور پھر روتے روتے ایک دن نہ جانے کس وقت وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا دیتا۔ اس کے ہونے کی تسلی مجھے ایک دم پرسکون کر دیتی۔ وہ اس انداز میں مجھے دلاسا دیتا کہ میں اپنا دکھ بھول جاتی۔ آہستہ آہستہ میری اس سے دوستی ہوتی گئی۔ اب وہ اکثر ہی میرے ساتھ آ کر بیٹھ کر باتیں کرتا۔ میں نے اپنی اور اس کی دوستی کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ہمیں غلط نگاہوں سے دیکھے، اور اب تایا کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ تایا نہ جانے کیا سمجھے جو اتنا غصہ کیا، اور تائی نے پھر مجھے لان میں جانے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے تایا نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم لان میں نہیں جاؤ گی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں جتنی پرسکون وہاں بیٹھ کر ہوتی تھی کہیں پر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر میں نے مقدس سے کہا کہ مجھے لان میں جانا ہے، جب تائی اپنے کمرے میں چلی جائیں تو مجھے بتا دینا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جیسے ہی تائی اپنے کمرے میں گئی مقدس نے مجھے بتا دیا۔ میں لان میں چلی گئی اور وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ آخر تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تم بہت دیر سے آئی ہو۔ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا میں بہت مشکل سے آئی ہوں، تایا نے لان میں آنے پر پابندی لگا دی ہے، اس لیے جیسے ہی تائی اپنے کمرے میں گئی میں یہاں پر چلی آئی۔ میں نے اسے کہا اور پھر ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ تو تب پتہ چلا جب تایا سر پر موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو میں نے تایا کی طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے دوست سے بات کر رہی تھی۔ تایا حیران رہ گئے، خوف زدہ نگاہوں سے میرے ساتھ موجود جگہ پر دیکھا۔ وہ وہیں پر بیٹھا مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن تایا نہ جانے کیوں پریشان اور خوف زدہ تھے۔ مجھے لے کر اندر آ گئے، کہنے لگے جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم لان میں نہیں نکلو گی تو پھر تم کیوں باہر گئی؟ اب آئندہ احتیاط کرنا۔ تایا نے مجھے پھر بھی زیادہ سختی سے نہیں ڈانٹا، لیکن مجھے برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے اماں ابا یاد آ گئے تھے۔ میں اسی طرح بھوکی سو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ رات کو مجھے کمرے میں دیکھنے کوئی آیا یا نہیں، مجھے اس بات کی خبر نہیں۔ چونکہ اب سردیوں کی چھٹیاں آ چکی تھیں اور تایا بھی ایک ہفتے کے لیے فارغ تھے، تو سب نے سوچا کہ سیر کرنے کے لیے مری اور دوسرے علاقہ جات میں جایا جائے۔ اسی لیے تایا، تائی اور ہم سب تیار ہو کر مری کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یوں تو تایا ہر سال ہی ہمیں کہیں نہ کہیں لے کر جاتے تھے، لیکن ایسا پہلی بار تھا کہ مری کی برف باری دیکھنے ہم سب اکٹھے جا رہے تھے۔ تایا کے بیٹے تو بہت شرارتی تھے، حالانکہ وہ میچیور ہو چکے تھے اور اپنی اپنی نوکریاں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایک منٹ کے لیے ٹک کر نہیں بیٹھتے تھے۔ سارا راستہ انہوں نے خوب رونق لگائے رکھی۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بہت انجوائے کیا۔ تینوں بہت اچھی نیچر کے مالک تھے۔ مری پہنچ کر ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ یہاں پر کافی سردی تھی، لیکن بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں پہلے بھی مری آ چکی تھی، لیکن برف باری دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور اب جب کہ آئی تو دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اس بار برف باری ہو ہی جائے اور میں برف باری دیکھ کر ہی جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ وقت ٹیرس میں کھڑی رہتی۔ یہاں پر چونکہ سردی کافی تھی اور بارش بھی ہوتی رہتی، اسی لیے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اب برف باری ایک آدھ دن میں ہو جائے گی، اور ویسے بھی موسم کے مطابق بھی برف باری متوقع تھی، اور میرا انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تایا اور تائی تو یہاں آ کر کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ دونوں کو ہی شدید بخار ہو گیا تھا۔
اور وہ اب اپنے کمرے سے ہی نہ نکلتے تھے، جبکہ میں انہیں بتا کر باہر نکل آتی، سڑک پر ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی۔ وہ تینوں بھائی بھی نہ جانے کدھر کدھر نکل جاتے، اکثر میرے ساتھ آ جاتے، ورنہ وہ اپنا انجوائے کرتے اور میں اپنا نکل جاتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں شام کے وقت مال روڈ کی سیر کے لیے نکل آئی، جی پی او چوک تک پہنچ گئی کہ اچانک برف باری شروع ہو گئی۔ برف کے چھوٹے چھوٹے روئے زمین پر گرتے دیکھنا میری ایک بہت بڑی خواہش تھی، اور میں تو برستی ہوئی برف کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں بھی وہاں پر ایک طرف کھڑی ہو گئی، کچھ برف میرے اوپر گر رہی تھی، کچھ نیچے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے مری نے سفید چادر اوڑھ لی، جدھر دیکھو سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ میں بہت شوق اور اشتیاق سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی برف باری ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کافی دیر تک ہوتی رہے گی۔ میں وہیں پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے بھول ہی گیا تھا کہ مجھے گھر پر جانا ہے، تایا تائی انتظار کر رہے ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے۔ مجھے ہوٹل سے نکلے ہوئے بہت وقت ہو چکا تھا، لیکن میں ابھی واپس جانے کے موڈ میں نہیں تھی، اور پھر جیسے ہی رات گہری ہونے لگی تو مجھے واپسی کا خیال آیا۔ اب تک کافی برف پڑ چکی تھی اور سارا راستہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے چونکہ بند جوتے پہنے تھے، لیکن پھر بھی برف پر پیر رکھتے ہی سردی کا ایک شدید احساس پورے جسم میں ہوا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ سارے مری نے سفید چادر اوڑھ لی تھی اور مجھے راستے کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں جیسے ہی پاؤں رکھتی، میرا پاؤں کئی انچ اندر دھنس جاتا۔ برف کی وجہ سے میرا بیلنس بار بار خراب ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی ہوٹل کچھ دور ہی تھا کہ اچانک ایک جگہ میرا پیر سلپ ہوا اور میں کئی فٹ نیچے جا کر گر گئی۔ میرے سر پر چوٹ آئی اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہا، نہ جانے کس وقت میری آنکھ کھلی۔ میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو مجھے پھر صرف اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی اندھیری جگہ پر موجود ہوں، لیکن وہ جگہ بہت ٹھنڈی تھی۔ سردی کا احساس میرے جسم میں تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سردی کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہو۔ میں ہوش میں آتے ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ اندھیرے کے باعث کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور دوسرا سردی نے رگوں کے اندر خون جمانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مرنے والی ہوں یا پھر مر گئی ہوں، لیکن نہیں، ابھی مجھے ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا، مجھے اندھیرے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ابھی میں زندہ تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر چلانا شروع کیے، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے وہ اکڑ چکے تھے، مجھ سے وہ ہلائے بھی نہیں جا رہے تھے۔ اس وقت شدید خوفزدہ تھی، کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، لیکن میری تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں دل ہی دل میں کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت اسی طرح برف میں دھنسے ہوئے گزر گیا۔ لمحہ بلمحہ مجھے موت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں، ابا، تایا تائی کے چہرے گھوم رہے تھے کہ اچانک مجھے اپنے قریب ایک آہٹ سی محسوس ہوئی، اور پھر کسی نے اگلے ہی لمحے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر کھینچ لیا۔ برف سے باہر نکلتے ہی چند لمحے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور میں اپنے پیروں پر اپنا توازن بھی برقرار نہ رکھ سکی۔ قریب تھا کہ میں گر ہی جاتی۔ انہی مہربان ہاتھوں نے مجھے دوبارہ تھام لیا اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ لیکن گرنے سے پہلے میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ وہی میرا دوست ہے، تایا کے گھر والا۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہوٹل میں اپنے کمرے میں موجود تھی، اور تایا تائی پریشانی سے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے تینوں بیٹے بھی کمرے میں موجود تھے اور پریشان شکل بنائے ہوئے تھے۔ میرے اوپر اس وقت 3 کمبل ڈالے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی میرے جسم میں جو ٹھنڈ کا احساس تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تایا کی طرف دیکھا، پوچھا مجھے کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے تم نہ جانے کس طرح برف سے سلپ ہو کر گر گئی تھی اور پھر برف میں دھنس گئی۔ وہ تو شکر ہو وہاں پر کسی نے تمہیں نکال دیا اور پھر ہمیں اطلاع کر دی۔ ہم فوراً وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، ورنہ میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاتا۔ تایا نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا تو مجھے ایک دم وہ مہربان یاد آ گیا، وہ جن ذات جو ہمیشہ میری مدد کرتا تھا اور میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ نہ جانے اسے کیسے خبر ہو گئی تھی کہ میں برف میں دھنس چکی ہوں
اور وہ مجھے بچانے کے لیے بھی آ گیا۔ اسے سوچتے ہوئے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ میں نے مطمئن سی ہو کر آنکھیں موند لیں۔ اگلے ہی دن تایا نے واپسی کا سفر باندھ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو حادثہ پیش آ چکا ہے، میرا اب یہاں پر رکنے کو بالکل دل نہیں کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر بچی کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو؟ تایا نے ملول سا ہو کر کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں ان کے بھائی کی آخری نشانی ہوں، لیکن میں ابھی یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن تایا نے سب کو آرڈر جاری کر دیا کہ آج دوپہر تک ہمیں ہر حال میں نکلنا ہے۔ میری طبیعت اب کافی بہتر تھی، اسی لیے میں تایا کو بتا کر باہر ٹیرس پر نکل آئی۔ کچھ ٹائم وہیں پر کھڑی ہو کر مری کو سفید چادر اوڑھے دیکھتی رہی۔ نہ جانے اب کے گئے ہوئے پھر کب واپس آتے ہیں۔ دوپہر کو ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ واپسی کا سفر تھوڑا خاموشی میں ہی گزرا، کیونکہ اس حادثے کی وجہ سے سب کے دل سہم چکے تھے۔ خود میں ابھی اسی ٹراما میں تھی۔ میں جب بھی اس بارے میں سوچتی تو میرا دل کانپ پڑتا۔ خدا نخواستہ اگر وہ جن ذات میری مدد کے لیے نہ آتا تو میں ایک سفید برف کی چادر میں سو چکی ہوتی، اور شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ میں یہاں پر ہوں۔ یہ سوچ کر ہی میں جھرجھری لینے پر مجبور ہو جاتی۔ لیکن اس جن ذات نے میری مدد کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ مری سے واپس آنے کے بعد دن بہت سستی سے گزر رہے تھے کہ ان دنوں میں تائی نے ارسل کا رشتہ پکا کر دیا۔ ارسل کا رشتہ یوں تو زبانی کلامی طے ہی تھا، لیکن اب منگنی کر دی۔ ارسل مجھ سے کافی بڑا تھا، تایا کی سب سے پہلی اولاد تھا۔ ارسل ایک انجینئر تھا اور تائی نے اس کے لیے اپنی ایک بھتیجی کے رشتے کا انتخاب کیا۔ یوں منگنی ہوتے ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تائی اس سلسلے میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل رکھتی۔ میں خود بھی تائی کے ساتھ لگی رہتی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، اس وجہ سے میری خوشی بھی دیدنی تھی۔ آج مجھے کچھ وقت ملا تھا کیونکہ تائی اکیلی ہی بازار گئی تھی۔ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، انہوں نے سوچا کہ جا کر لے آتی ہوں۔ مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن میں نہیں گئی کیونکہ میری شاپنگ پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ تائی نے ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے بنوائے تھے اور اس کے لیے میں ان کی بہت مشکور تھی، کیونکہ تائی ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ ابھی مجھے جا کر کچھ فرصت ملی تو اسی بات پر میں اپنی اسکیچ بک اٹھا کر لے آئی اور لان میں مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اسکیچ بنانے لگی۔ اتنی دیر میں وہی جن ذات میرے قریب چلا آیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ آج کل تو تم اتنی مصروف ہو، کبھی لان میں آ کر بیٹھتی نہیں، کیا بات ہے؟ تو میں نے اسے کہا تمہیں اچھی طرح معلوم تو ہے کہ یہاں پر گھر میں شادی کا ماحول ہے، اور اسی وجہ سے بس اب وقت ہی نہیں ملتا لان میں آنے کا۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا تمہیں میری پرواہ تو ہونی چاہیے، تمہیں میرے لیے یہاں پر آنا چاہیے، لیکن تم بالکل میری پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے غصے اور ناراضگی سے کہا تو میں بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی، اور کہا بھی تو صرف اتنا کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے تو اسی لیے یہاں پر آتی ہوں۔ لیکن اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا، غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ مجھے عجیب سی بے چینی لگ گئی۔ وہ جنزاد میرا بہت اچھا دوست تھا، اتنے سالوں میں اس نے میرا ہر دکھ درد سنا، میری ہر اچھی بری بات کو برداشت کیا، پھر آج چھوٹی سی بات پر نہ جانے کیوں ناراض ہو گیا۔ جب وہ ناراض ہو کر چلا گیا تو مجھ سے بھی وہاں پر بیٹھا نہیں گیا۔ میں بھی اپنی چیزیں سمیٹی اور اٹھ کر اندر چلی آئی۔ میں کمرے میں بہت بوجھل دل لے کر پھر رہی تھی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح ناراض ہو جائے گا، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی، اور وہ میرے سامنے آتا تو میں اس سے معذرت کر لیتی۔ اسی اثنا میں تائی جان واپس آ گئی اور گھر میں وہ مجھے اپنی شاپنگ دکھانے لگی۔ میں بھی اس میں مصروف ہو گئی۔ وقتی طور پر میں اس جن ذات کے بارے میں بالکل بھول گئی۔ اب مہندی کا فنکشن آج تھا اور صبح سے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اپنی تیاریوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بڑے دل سے تیار ہو کر میں مہندی میں شامل ہو رہی تھی۔ تائی جان نے میرے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈالی ہوئی تھیں جو ایک بہن کو ادا کرنی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی میں نے تھال لے کر چلنا شروع کیا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور پھر میں کسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب میرے ارد گرد موجود تھے، لیکن میرا سر اتنا درد کر رہا تھا کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو چکر آنے لگ گئے۔ میں دوبارہ اپنا سر بستر پر ڈال دیا۔
تایا اور تائی پریشانی سے میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تائی نے جو مجھے اٹھتے دیکھا تو پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ میں کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر ان سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ کہنے لگی تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور ہم سب تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کو بلوایا تو اس نے کہا کہ شاید پریشانی اور کمزوری کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی ہو، لیکن تم ساری رات بے ہوش رہی ہو اور اب تمہیں تقریباً 12 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا ہے۔ تائی نے بتایا تو میں خود سن کر حیران رہ گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا وقت گزر گیا۔ تائی جان سے میں نے مہندی کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیا تھا، اور اب آج تم ٹھیک ہو جاؤ، بھائی کی شادی میں بیمار رہو گی کیا؟ تائی جان نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا تو میں مسکرا دی، لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ سب کمرے سے نکل گئے تو میں سوچنے لگی کہ آخر مجھے ہوا کیا تھا۔ میں جب تھال لے کر لان کی طرف بڑھ رہی تھی تو میری نگاہ اسی درخت پر پڑی تھی جس پر میرا دوست رہتا تھا، لیکن ابھی وہ وہاں پر موجود نہ تھا، اور پھر ایک دم وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی، لیکن نہ جانے کیا ہوا، وہ کہیں غائب ہو گیا، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو کر گر گئی، اور اب جب مجھے ہوش آیا تو 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ اللہ جانے میرے اس طرح بے ہوش ہونے سے اس جن ذات کا کیا تعلق تھا۔ آج چونکہ بارات کا فنکشن تھا، لیکن میں پھر بھی بڑی بے دلی سے تیار ہوئی۔ جتنی شادی کی خوشی تھی اور جتنا مجھے اس دن کا انتظار تھا، وہ سب اس جن ذات کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی چونکہ اصل بھائی کی شادی تھی، اسی لیے مجھے تیار ہو کر جانا تو تھا ہی، لہٰذا میں نے جلدی سے کپڑے پہن کر ہلکا پھلکا تیار ہو کر میں بارات کے لیے نکل آئی۔ لیکن وہاں پر بھی میری طبیعت کافی بے چین رہی۔ میں نے زیادہ رسموں میں حصہ نہیں لیا اور ایک طرف ہی بیٹھی رہی۔ تائی جان مجھے بار بار بلاتی رہی، لیکن میں زیادہ آگے نہیں ہوئی۔ اسی دوران مجھے وہاں پر وہی جن ذات نظر آیا۔ وہ بارات میں ہی شامل تھا اور ایک طرف کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے دیکھ کر مجھے خوف کا احساس ہوا اور میرے ہاتھوں پیروں میں پسینہ آنے لگ گیا، رنگت زرد پڑ گئی۔ اتنے میں مقدس میرے پاس چلی آئی، کہنے لگی باجی آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اتنے میں وہ جن ذات وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں نے مقدس سے کہا مقدس میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے وہی جن ذات دوبارہ نظر آیا ہے، وہ یہاں پر شادی میں ہی ہے، اور اب مجھے لگتا ہے جیسے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میری باتیں سن کر مقدس بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی باجی آپ فکر نہ کرو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے گاؤں میں تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کنواری لڑکیوں پر جنات بہت جلدی عاشق ہو جاتے ہیں، آپ فکر نہ کرو، میں گاؤں کے بابا سے آپ کو تعویذ لا کر دوں گی، دیکھنا آپ کچھ دنوں میں ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مقدس نے مجھے اپنے انداز میں تسلی دی، لیکن اس کی باتیں مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اٹھ کر وہاں سے یوں ہی لوگوں سے ملنے جلنے لگی۔ اتنے میں رخصتی کا شور بلند ہو گیا تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ سب سے پہلے گاڑی میں بیٹھنے والی میں ہی تھی۔ گھر آ کر بھی میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے اب اپنے کمرے سے اور گھر سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تایا میری خبر معلوم کرنے کے لیے آ گئے، کیونکہ وہ خود بھی دیکھ چکے تھے کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے میری خبر معلوم کرنا چاہی۔ میں نے روتے ہوئے تایا کو سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ میں نے انہیں مقدس کی باتوں کے بارے میں بھی بتا دیا اور تایا سے کہا کہ مجھے وہ جن ذات نظر آتا ہے، وہ پہلے تو میرا دوست تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ مجھ سے ناراض ہے، اور جب بھی وہ مجھے نظر آتا ہے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں۔ تایا یہ سب سن کر بہت پریشان ہوئے۔ انہیں بالکل اس بات کی امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس بات کو بڑے ہلکے انداز میں لے رہے تھے، لیکن اب انہیں اس کے لیے سیریس ہونا پڑا۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ تایا نے اگلے دن تائی سے کیا کہا کہ تائی مجھے لے کر بیٹھ گئی اور میرے اوپر پڑھائی کرنے لگی۔ تائی جان جیسے جیسے پڑھ کر مجھ پر پھونکتی، مجھے بہت عجیب سی کوفت ہوتی، بیزاری ہونے لگی۔ میں ایک دم اٹھ گئی، لیکن تائی نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن میں نے غصے میں یہ کہہ دیا اور کمرے میں آ گئی کہ مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے جانے دیں۔ نہ جانے میرا رویہ اتنا سخت کیسے ہو گیا، مجھے معلوم نہیں، لیکن تائی کا اس طرح میرے اوپر پڑھائی کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں غصے اور کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔
اچانک میری نگاہ کھڑکی پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو سامنے اسی درخت پر مجھے وہی جن ذات نظر آیا۔ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک دم خوف محسوس ہوا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی، واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جن ذات جو کبھی میرا دوست تھا، اسی سے آج مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جو میں اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی، حالانکہ اس نے میری جان بچائی تھی اور یہ اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھ سے خفا ہو گیا اور اب میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا کہ مجھے خود بخود اس سے خوف آنے لگ گیا تھا۔ ساری رات میری خوف کے عالم میں گزری۔ میں باہر کھڑکی کی طرف دیکھتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، حالانکہ کھڑکی بند تھی، لیکن پھر بھی اس کی نگاہوں کا احساس مجھے بند کھڑکی کے پار بھی بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ صبح جب میں کمرے سے باہر آئی تو میری آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی تھیں اور چہرہ قدرے سوجا ہوا تھا۔ تائی جان نے جو میری حالت دیکھی تو پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا، نیند پوری نہیں ہوئی؟ تو میں نے انہیں رات والے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ سن کر بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی تم فکر مت کرو، میں اس کا کوئی علاج کرتی ہوں، اس طرح تو تم ڈر ڈر کر ہی اپنی صحت خراب کر لو گی۔ تائی جان نے فکر مندی سے کہا تو میں چپ ہو گئی۔ نہ جانے تائی جان کے ساتھ مقدس کی کیا بات ہوئی کہ وہ اپنے گاؤں چلی گئی۔ شاید تائی جان نے اسے میری علاج کے سلسلے میں عامل بابا سے پتہ کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ جب وہ اگلے دن واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں تعویذوں کا ڈھیر تھا۔ اس ڈھیر کی الگ الگ پوٹلیاں بنائی گئیں۔ اس کے مطابق نہانے کے لیے الگ تعویذ تھے، کھانے کے لیے الگ تھے اور پہننے کے لیے الگ تعویذ تھا۔ میں تو اتنے زیادہ تعویذ دیکھ کر ہی چکرا کر رہ گئی تھی اور وہ تائی جان کو سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ تائی جان نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ میں اکتاہٹ بھری نگاہوں سے تعویذوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تائی جان کو جب یہ محسوس ہوا کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تو وہ مجھے سمجھانے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، بیٹا یہ تمہاری زندگی اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے، تمہیں یہ سب کچھ ضرور کرنا ہوگا، ورنہ اس طرح وہ جن ذات تم پر حاوی رہے گا، تمہیں تنگ کرتا رہے گا۔ ہم کب تک اسے برداشت کریں گے؟ تم اپنی صحت دیکھو، کچھ ہی دنوں میں کتنی مرجھا کے رہ گئی ہو، اور پھر ہم نے تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، ایسے کب تک چلے گا؟ تائی جان کی بات سن کر میں نے سر جھکا دیا اور مقدس کے لائے ہوئے تعویذوں کو اسی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا جس طرح سے اس نے سمجھایا تھا۔ لیکن ان تعویذوں کے ساتھ بھی مجھ پر خاطر خواہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ جن ذات اب بھی مجھے تنگ کرتا تھا۔ میں اپنے ہی کمرے میں سو نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری کھڑکی میں کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سرد سا تاثر ہوتا تھا، مجھے وہ بہت خوفناک لگتا تھا۔ میں نے اب لان میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو تایا اور تائی مجھے منع کرتے تھے، لیکن اب میں خود ہی لان میں نہیں جاتی تھی۔ میرے ساتھ آج کل سارے معاملات ہی خراب چل رہے تھے، اسی لیے میں نے اب مستقل تائی کے کمرے میں ڈیرا ڈال دیا۔ ان دنوں میں تائی نے میرا بہت ساتھ دیا، بالکل ایک ماں کی طرح انہوں نے میرا خیال رکھا۔ مجھے بالکل ایسا محسوس نہیں ہوا کہ تائی میری ماں نہیں ہے، جتنا ان دنوں میں نے تائی کو اپنے قریب محسوس کیا کسی اور کو نہیں کیا۔ اماں کے بعد شاید تائی پہلی خاتون ہے جن سے مجھے اتنی محبت اور اپنائیت محسوس ہوئی۔ مقدس کے لائے ہوئے تعویذوں سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ اب میرا خوف کم ہو گیا تھا۔ وہ جن ذات مجھے نظر تو آتا تھا، لیکن اب وہ مجھے صرف گھورتا رہتا تھا اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو شاید تعویذ کی وجہ سے میرے قریب نہیں آ پاتا تھا۔ لیکن میں نے اب اس بات پر توجہ دینی کم کر دی تھی۔ میں اب 5 وقت کی نماز پڑھتی، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتی رہتی۔ میں نے اب گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ تائی کی بہو کی عادت بہت اچھی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ خوب دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں مل کر کوئی نہ کوئی نئی ڈش ٹرائی کرتے رہتے۔ تائی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی رہتی۔ وہ جن ذات آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتا گیا، اور پھر ایک دن جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ بستر پر ایک کالے رنگ کا دوپٹہ پڑا ہوا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اس دوپٹے پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے کچھ لکھائی لکھی ہوتی ہے۔ میں نے حیرت سے دیکھا لیکن اس دوپٹے کو اوڑھا نہیں اور سائیڈ پر رکھ دیا۔ میرے لیے یہ بات عجیب سی تھی کہ آخر یہ دوپٹہ کہاں سے آیا۔ میں نے تائی سے پوچھا تو انہیں بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ تائی کی بہو کو بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ مقدس سے پوچھا تو وہ دوپٹہ دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گئی،
کہنے لگی کہ باجی یہ تو جنات کی دنیا سے آیا لگتا ہے، یہ دوپٹہ اس کے اوپر جنات کی پڑھائی لکھی ہوئی ہے، آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ دوپٹہ تو میرے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ باجی ہو نہ ہو یہ اسی جن ذات کا کام ہے، آپ ایسا کریں جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس دوپٹے کو باہر لان میں دبا دیں، یہ نہ ہو آپ پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے۔ میں نے مقدس کو ہی وہ دوپٹہ دبانے کے لیے دے دیا، کیونکہ خود میری تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ میں لان میں جاؤں۔ لیکن اس دوپٹے کو جلانے کے بعد اسی رات وہ جن ذات میرے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے آنے سے پہلے مجھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک ناگوار بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے کپڑا جلنے کی بو ہوتی ہے۔ پھر وہ میرے کمرے میں چلا آیا، کہنے لگا تم بہت اچھی لڑکی تھی، میں نے اسی لیے تم سے دوستی کی تھی، لیکن تم نے میرا خیال نہیں کیا، تمہیں ذرا میرا احساس نہیں ہے، تم مجھ سے دور ہو گئی ہو اور اب مجھ سے جان چھڑانے کے طریقے ڈھونڈتی پھرتی ہو۔ میں خود تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے پریشان رہو، اسی لیے میری طرف سے تمہیں اللہ حافظ۔ ہاں، اور وہ دوپٹہ میں نے تمہیں صرف تحفے کے لیے دیا تھا، لیکن اگر تم اسے نہیں رکھنا چاہتی تو کوئی بات نہیں ہے، تاہم اگر کبھی تم مجھے زندگی میں کسی بھی قسم کی مدد کے لیے پکارو گی تو میں بھاگا چلا آؤں گا۔ اس جن ذات کی بات سن کر میں شرمندہ بھی ہوئی اور حیرت زدہ بھی۔ وہ اپنی محبت میں اتنا سچا تھا کہ اب میری آسانی کے لیے ہی وہ مجھ سے دور جا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور چند ہی لمحوں بعد وہ میرے کمرے سے اور گھر سے دور چلا گیا۔ اس رات مجھے ایسے لگا جیسے میں نے ایک نئی زندگی میں جنم لیا۔ صبح میں کمرے سے باہر آئی تو بہت ہلکی پھلکی تھی، میرے اندر اب ایک نئی دنیا بیدار ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تو تائی نے میرے اندر اس تبدیلی کو نوٹ کیا۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے، آج تو تم بہت بدلی لگ رہی ہو۔ تائی کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنس دی، پھر تائی کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تائی نے بہت حیرت سے ساری بات سنی، کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جن ذات واقعی تم سے محبت کرتا تھا، وہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے تمہاری زندگی سے نکل گیا۔ تائی نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں نے بھی انہیں جواباً ہاں کہا۔ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن شکر ہے کہ بر وقت اسے سمجھ آ گئی اور مجھے اس کے لیے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی۔ اس کے بعد تائی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس جتنی بھی تمہاری اسکیچ بکس ہیں جن میں وہ جن ذات موجود ہے، بہتر یہی ہے کہ تم یا تو انہیں جلا دو یا دبا دو، اس طرح تمہاری زندگی سے وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ مجھے تائی کی بات میں وزن محسوس ہوا اور میں نے ایسا ہی کیا، حالانکہ یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات تھی۔ وہ اسکیچ بکس میرا ایک قیمتی اثاثہ تھیں، وہ میرا ہنر تھا، اور انہیں اس طرح مجھے جلانا پڑ رہا تھا، وہ بھی صرف ایک جن ذات کے لیے۔ لیکن میں کیا کرتی، میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی تھی، اسی لیے پھر میں نے ان سب کو جلا دیا اور ایسے پرسکون ہو گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ تائی سے کہہ کر میں نے دوبارہ کالج میں داخلہ لے لیا، میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ میں اب چاہتی تھی کہ زندگی کسی اور ڈگر پر گزاروں۔ پہلے اماں ابا کی ناگہانی موت اور پھر نانی اور ماموں کے رویے نے میرے اندر جس طرح کی کمی پیدا کر دی تھی، اسی لیے تو میں اس جن ذات کے زیادہ قریب ہو گئی تھی اور اسے اپنا دوست مان کر اس کے ساتھ ہر بات کرنے لگی تھی۔ لیکن شکر ہے کہ تائی کی محبت اور تایا کے ساتھ نے جلد ہی مجھے اس بھنور سے نکال لیا۔ میں اب ایک روٹین میں مصروف ہو گئی تھی، کالج آتی، پھر شام کو اپنا پڑھتی، کچھ دیر کچن میں بھابھی کا ساتھ دیتی اور رات کو ہم سب بیٹھ کر گپ شپ کرتے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک تایا کے اعلان نے میری زندگی میں ہلچل مچا دی۔ تایا نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے احسن کے ساتھ میری منگنی طے کر دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ احسن کہیں دل ہی دل میں مجھے پسند کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ تایا اس کی پسندیدگی بھانپ گئے، انہوں نے گھر کی بیٹی کو باہر جانے نہیں دیا۔ یوں جلد ہی احسن کے ساتھ منگنی کا ایک گرینڈ فنکشن منعقد کیا گیا۔ گھر کے لان میں ہی اس فنکشن کو منعقد کیا گیا تھا۔ سارا لان برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا اور میں اور احسن اسٹیج پر کھڑے اس وقت ہر ایک کی مرکز نگاہ بنے ہوئے تھے۔ تایا میرے ساتھ موجود تھے جبکہ تائی احسن کے ساتھ کھڑی تھی۔ انگوٹھیاں پہننے کی رسم ہونے والی تھی، میں نے اور احسن نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ احسن ایک ایسا لڑکا تھا جس کا خواب کوئی بھی لڑکی دیکھ سکتی ہے، لیکن اس سنہرے رنگ میں سیاہ رنگ اس وقت پڑ گیا۔
जब मेरी निगाह अचानक से ही सामने वाले दरख्त पर पड़ी और फिर वहाँ पर उसी जिन ज़ात को देखकर मेरी निगाह साकत रह गई और रंगत जर्द पड़ गई। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।